ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ سید تنویر شمسی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل موٹیویشنل ٹاکس۔ دوستو، کچھ کہانیاں انسان پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں ان کہانیوں کے اندر جو آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ان میں انسان ضم ہو جائے، ان کو حاصل کر لے، وہی اڈاپٹ کر لے اپنی زندگی میں کہ میں بھی ان جیسا بن سکوں۔ ایک آپ لوگوں سے گزارش تھی ہلکی کہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں، اس محبت کا جو ہم پیغام پھیلا رہے ہیں اس میں ہمارا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالیں، ہمارا ساتھ دیں، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ ہمارا یہ محبت کا پیغام آپ کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے، کوئی کارآمد ثابت ہو رہا ہے، کوئی مفید ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ کی نوازش ہوگی دوستو۔ تو کہانی یہ تھی کہ گل صاحب ہوا کرتے تھے لاہور میں، اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ غالباً ان دنوں۔ وہ کہتے تھے کہ جی ایک طوائفہ تھی عورت، حسینہ نام تھا اس کا، تو وہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی، ادھر ہیرا منڈی کے پاس ہی رہتی تھی لاہور کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ بڑا اشتیاق تھا کہ ان کے ساتھ وقت گزاروں، کبھی کوئی سہانی راتیں مناؤں، ایک اچھی شام مناؤں۔ پیسہ تھا میرے پاس، ایک اچھا بینک بیلنس تھا، گاڑی تھی، شہرت تھی، نام تھا، اور کیا چاہیے تھا مجھے۔ میں اس کے ساتھ، اس کا اکثر وہ مجرے وغیرہ کیا کرتی، میں وہاں جایا کرتا تھا، اس کو دیکھتا، اس سے بڑا متاثر تھا میں۔ ایک دن کہا کہ وہ اپنا مجرا ختم کر کے جانے لگی اپنے گھر کی طرف، تو میں پیچھے پیچھے اس کے ہو لیا۔ کہہ کہ جب میں اس کے پیچھے چلتا گیا تو جب وہاں جا کر پہنچا، اس نے گھر کا دروازہ کھولا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے اندر ایک بچہ رو رہا تھا، پڑا چھوٹا تھا، غالباً کوئی 4-5 سال کا بچہ ہوگا، وہ رو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلی تو اس کی جو آنٹی وہاں پہ کام کرتی تھی اس اڈے پر، وہ بڑی اس نے اتنی منتیں کی اسے کہ مجھے پیسے چاہیے، وہ نہیں دے رہی تھی۔ آخر بالآخر اس نے اس وقت 500 یا 400 دے دیے، وہ چلی آئی وہاں سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، بچہ اس کا رو رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ جی اب میں ادھر آیا ہوں، آپ کو کافی ٹائم سے فالو کر رہا ہوں، تو یہ وہ تو طوائفہ تھی، نائکہ تھی، اسے کیا ضرورت تھی کہ یہ میں باتیں کرتا، اپنا فلسفہ جھاڑتا۔ ان کے پاس تو لوگ انہیں ٹیکسی کی طرح استعمال کیا کرتے ہیں، تو انہیں کیا غرض کے آنے والا کون ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں ادھر ایک شام منانے آئی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگی نہیں جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو صبح اس کا جنازہ ہے 5 بجے، میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے 5 بجے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ابھی آپ یہاں پہ ہیں؟ تو کہا میرے پاس اس کے دفن کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ میں مجرا کرنے گئی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو اپنی والدہ کی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کفن دفن کے لیے کام، مطلب جو بھی ہوگا اس کا بندوبست کروں گی۔ میں نے کہا یہ بچہ پیچھے آپ کا پڑا رو رہا تھا، آپ نے اس کا خیال بھی نہیں کیا۔ کہنے لگی پیسہ، مجبوری، یہ سب کچھ ہم سے کراتی ہے، ورنہ ہم آپ جیسوں کے کوئی ملازم نہیں لگے ہوتے کہ آپ جیسا آپ کہیں کہ ہم خود کو حوث کا نشانہ بنتے رہیں ہم ان لوگوں کا۔ کہ یہ الفاظ نے بڑا گہرا اثر ڈالا میرے اوپر، میں بہت متاثر ہوں۔ میں نے کہا جی آپ نے آئندہ مجرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے پیسے دیے کہ میں دفن کفن کا بندوبست میں ہی کروں گا، کہ میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں اس کو پیسے بھیجتا رہا، وہ کام اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ وہ جو بیٹا تھا، احمد نام تھا اس کا، احمد کو کہا کہ اس نے پڑھایا لکھایا خوب۔ تو کافی سالوں بعد وہ کہتے ہیں میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، تو اس کے بعد اپنی مطلب ریٹائرمنٹ کے قریب ہی تھا میں، ریٹائرمنٹ کے میں قریب اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ ایک سب انسپیکٹر آیا میرے پاس، مجھے کہتا ہے کہ احمد ہوں، فلاں جگہ میری پوسٹنگ ہوئی ہے، نیو ینگ بندہ تھا، میں بڑا متاثر ہوا، اچھا اخلاق تھا اس کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ملاقات میں اس نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا، میں اس نے مجھے بہت حد تک متاثر کیا، اس حد تک اس کا اخلاق وغیرہ اچھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو گیا سال 1 کے بعد، ایک دن میری ملاقات گلی میں حسینہ سے ہو گئی۔ حسینہ نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا احمد پڑھ لے گیا ہے تو سب انسپیکٹر بھرتی ہوا ہے، کہ فوراً میرے خیال وہیں چلے گئے۔ میں نے کہا واقعی وہ بیٹا ہوگا، کس حد تک ایک اچھی پرورش اسے ملی، ایک اچھی ماں نے اس کی پرورش کی۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں کہ اگر راہ راست صراط مستقیم کی طرف انسان آ جائے تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے، ایسے مدد کرتا ہے، وہاں آپ کو لے کے جاتا ہے کہ جہاں اس نے لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ راستے دیکھیں، ایک انسان کہیں پہ ناکام ہوتا ہے، وہ دل ہار کے بیٹھ جاتا ہے، جی میں ناکام ہو گیا ہوں، نہیں، رزق آپ کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کو لے کے جانا ہے نا، وہ آپ کو انگلی پکڑ کے وہاں پہ لے کے جاتا ہے۔
ہم لاکھ کوشش کر لیں، محنت ضائع کبھی نہیں جاتی. آپ نے اس کام کے لیے لڑی ہے تو آپ کو دوسرے میں اس کا پھل دوسری سائڈ پر مل جائے گا، لیکن آپ کو بہتر ملے گا جو اللہ نے سوچ رکھا ہے. تو اس کے لیے کبھی بھی دل نہیں ہارنا چاہیے، انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، مضبوط رہیں. ہم اس پہ قابو پا رہے ہیں، ہم غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، ہم قابو پا رہے ہیں. اس محبت کا جو درس پھیل رہا ہے اس میں ہماری مدد کریں. ہم بات چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو گیا اور حسینہ سے ملاقات ہو گئی، میں بہت متاثر ہوا. میری لڑکی تھی ایمن، میں نے اس کو پڑھایا خوب، وہ MBBS کر کے تقریباً سال ایک پہلے ہی اس کی ہاؤس جاب وغیرہ ہو گئی تھی، اب وہ MBBS ڈاکٹر تھی. میں نے اپنی بیگم سے کہا، روبی سے، کہ چلیں روبی علی، میں نے ایمن کے لیے رشتہ ڈھونڈا، ایمن احمد، تو ان سے ملنے چلتے ہیں. میں وہاں گیا، اسے ملا، بہت حد تک وہ متاثر ہوئی، اس کی ماں بھی، کہ پہلے میں طوائفہ تھی. یہ میرے ماضی کو جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کے لیے لے آئے، میرے ماضی کو بالکل اچھی طرح بھانپتے ہوئے، جانچتے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی ایسے ہم نے ان کو ایک پیار کے بندھن میں باندھ دیا، ایک رشتہ بن گیا ان کا، ان کی شادی خوب ہنسی سے رہنے لگی. اس حد تک دیکھیں اللہ نے راستہ بنایا. ایک طوائفہ سے وہ پاک عورت بنی، پاکیزہ، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی کا کیسا بیٹا اور کیسی بیٹی کیسے مل گئے، ایک محبت، پیار اور امن پھیلا اور رشتہ چل پڑا. تو آگے ان کا رشتہ چلتا رہے گا، خاندان بحال ہو گیا. ایسے ہی لوگوں کی زندگی میں اگر ہم خضر بنے، کوئی سکندر بنے، تو ہم بھی کسی کے لیے ایسی کسی حسینہ کے لیے صراط مستقیم لے آ سکتے ہیں. اس محبت کا جو ہم درس پھیلا رہے ہیں، ایک راستہ ہے، اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیں. ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. والسلام.